السلام علیکم جی. بہت بڑی اور اہم خبر ہے, ڈیولپمنٹ ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں. میں نارملی یہ کہا نہیں کرتا, لیکن آج میں نے غصہ بڑا چڑھا آیا کیونکہ یہ میں 2 ولاگ ریکارڈ کر بیٹھا تو اس تو بعد مجھے یاد آیا کہ مائک تو میں لایا ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, پھر بندے کا دل کیا کرتا ہے, اپنے اوپر ہی غصہ چڑھتا ہے, اپنے بڑھاپے کو بندہ کوستا ہے کہ اب یہ باتیں بھولنا شروع ہو گئی ہیں. حالانکہ پہلا پروگرام خاکسار نے ٹیلی ویژن کے اوپر لائیو جو تھا انگریزی میں اس دن کیا تھا جس دن انڈیا کا طیارہ اغوا ہو کے لاہور میں لینڈ کیا تھا ہیں, اور اس وقت جو تھا وہ صرف پاک سیٹ کے اوپر پاکستان جاتا تھا, ایشیا سیٹ یا پاک سیٹ کے اوپر 52 ممالک میں دیکھا جاتا تھا. ریاض مسعود صاحب اللہ ان کو خوش رکھے, صحت دے, کان میں کہہ رہے تھے 52 ملکوں سے جا رہے ہیں اسی. ٹھیک ہے, حوصلہ پڑھو. ٹھیک, پہلا پروگرام, پہلا ہی لائیو. ٹھیک ہے, تو وہ اس پہ ہم نے پروگرام کیا تھا. اور میرے استاد اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, ڈاکٹر مویس الدین شیخ صاحب مہمان تھے اس کے اندر. ٹھیک ہے, اور وہ جو ہم تم میں نہیں خاک میں پنہا ہو کر, وہ اللہ تعالیٰ بہت یاد آتے ہیں. خیر اینی ہاؤ, ہم بھی کسی کو یاد آیا کریں گے کسی نہ کسی دن, ایک دن ہونا ہی ہے. اینی ہاؤ, خبر بڑی اہم ہے. خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ جناب پچھلے دنوں بتایا یہ جا رہا ہے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر اور ولاگز کے اندر کہ جناب محترمہ جو ہیں وہ گوگی جو ہیں, یا فرح خان, ٹھیک ہے, یا فری جو کہ ان کے ہسبینڈ ان کو پیار سے کہتے ہیں, اور یا فرح جمیل گجر زوجہ احسن جمیل گجر جو ہیں, انہوں نے اٹلی کے اندر واقع پاکستان کی ایمبیسی سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ کوئی بیان دینا چاہتی ہے. یہ ایک انفارمیشن ہے جو کہ میڈیا کو سپلائی کی گئی, اور پھر میڈیا میں الف سے لے کے یہ تک سب نے اس کے اوپر ولاگ کیے. ہم نے نہیں کیا کیونکہ ہم نے کسی کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ اصل میں انفارمیشن جو ہے وہ آپ ہمیں لے کر دیں. تو پھر جب پوری انفارمیشن آج آئی تو میں نے کہا کہ چلیں اب ہم اس کے اندر, جب سارے بھگت گئے ہیں, اب جناب دادا اس کے اندر حصہ ڈالے گا. فرح گوگی زوجہ احسن جمیل گجر جو ہے, ویسے مجھے اب پتہ چلا کہ احسن جمیل گجر جو ہیں وہ امریکہ سے گریجویٹ کر کے آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ایک دوست, قریبی دوست, بہت پیارے دوست جو ہیں, ان کے کزن ہیں وہ تو, لیکن ادھر سے بھی ہمیں انفارمیشن مل جاتی ہے, لیکن یہ پہلو نہیں پتہ تھا. ویسے پائیا لاگدا نہیں جے, لیکن منہ تو نہیں لاگدا جے, لیکن وہ بھائی جان امریکہ کی ایک نامور یونیورسٹی سے انہوں نے گریجویشن کی ہوئی. اچھا جی, انہوں نے کہا کہ جناب جب یہ یہاں سے دبئی گئے تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ معاملات چند دنوں کے اندر حل ہو جائیں گے, اور ان کو بھجوانے والوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بتایا تھا کہ میں اتھے ہی ہوں. ٹھیک ہے, میں یہیں پہ ہوں آپ, اور جیسے ہی میں چارج ہینڈ اوور کروں گا فیض کے سامنے تو پھر پیا بھائی کوتوال, تو پھر ڈر کاہے کا, پھر آپ آ جائیے گا دوبارہ, مطلب کہ کھلا کھیلنا کدھر روکنا تمہانوں. انہیں یہ تسلیاں دے کے دبئی بھجوایا گیا تھا. لیکن قمر جاوید باجوہ صاحب کی ناکامی کی جو وہ روک رہے تھے کہ جنرل سید حافظ عاصم منیر شاہ صاحب جو ہیں وہ جرنیل نہ بنے, پاکستان فوج کے سپہ سالار نہ بن پائیں, یہ سب سے پہلے تو روکنے والوں کے اندر قمر جاوید باجوہ صاحب شامل تھے, اور دوسرے نمبر کے اوپر فیض حمید صاحب شامل تھے. تو یہ اتنا سٹرونگ گروپ تھا, گینگ تھا, کہ اس گینگ کے نہ چاہنے کے اوپر کچھ ہو جانا تو معجزہ ہی تھا نا. حافظ صاحب جو تھے انہوں نے معجزہ کر دکھایا. اب حافظ صاحب جو تھے ان کا آنا معجزہ تھا, تو لہٰذا انہوں نے کہا یہ پار دبئی تک بیٹھ جاتے ہیں. دبئی تک وہ بیٹھ گئے. تو جب حافظ صاحب آ گئے اور پھر صورتحال بدلنا شروع ہوئی, اور عمران خان جو ضمنی الیکشن جیتتا جا رہا تھا وہ ہارنا شروع ہوا, تو پھر پتہ چلا کہ کس طرح پیرالل فیض حمید کا پینل بیٹھا ہوا سارے معاملات کو چلا رہا تھا, اور میرا اصرار ہے کہ آج بھی چلا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. آؤ, وہ مینوں ایک پارٹی کا فون آیا نا کہ وہ فلانا جڑا نا وہ اس طرح نہ کرنا تو اس طرح نہ کرنا. اچھا جی, میں نے متعلقہ محکمے میں پنڈی فون کر دیا. میں نے کہا یار یہ صاحب جو ہیں ان کا فون آیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ریٹائر ہو گئے ہوئے. تو کہیں پہ اب بھی بیٹھ کے تو وہ
ایکٹ تو کر رہے ہوتے ہیں نا. تو اینی ہاؤ یہ جو ریٹائرڈ لوگوں کا ایک پیرلل سیٹ اپ جنرل فیض حمید صاحب نے اسٹیبلش کیا تھا, اس کو ڈسمینٹل ہوتے ہوتے وقت لگے گا نا. تو یہ جناب پھر اس کے بعد پھر موجودہ حکومت کو کہہ کے نومبر سے آن ورڈ چلو نا آگے چلو نا کچھ کرو نا, تو پھر بات ذکر نکلا جب قیامت کا بات پہنچی تیری جوانی تک. تو جب بات نکلی اور عمران احمد خان نیازی صاحب کے اثاثے اور ان کی لوٹ مار کرنے اور اثاثے اسٹیبلش کرنے تک آئی, تو ظاہر ہے پہلی سٹی گوگی تک جانی سی. اب جو پنجاب کے اندر گینگ لوٹ مار کر رہا تھا اس کی سربراہی بشرا بی بی کر رہی تھی, اور نمبر 2 کے اوپر اس میں گوگی تھی. اب اس کی آڈیو بھی آ چکی ہوئی ہیں کس طرح وہ کتنے کیرٹ کے ہیرے مانگا کرتی تھی. اور تیسرے نمبر کے اوپر اس کے آپریٹو تھے جن کے اندر احسن جمیل گجر بھی شامل تھا, جو کہ دراصل دریافت کر کے لایا تھا بزدارے کو, اور مطلب کہ یہ گینگ آپریٹ کر رہا تھا. اب یہ ہو نہیں سکتا کہ گینگ کا ایک سرا جو ہے وہ وعدہ مفعول بڑھنے کے لیے تیار ہو جائے, پہلی سٹی بزدار, اور باقی اپنی جگہ کے اوپر کھڑے رہیں. ٹھیک ہے نا, یہ تو مطلب کہ ہال آف کارڈز ہوتا ہے, ایک کارڈ آپ نے کھینچنا ہے اور پورے کا پورا ہاؤس آف کارڈ آ گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو صاحب ہیں یہ اپنا اللہ بھلا کرے, جب عثمان بزدار گر گیا تھا تو اس کے بعد پھر گوگی نے بھی گرنا تھا, احسن جمیل گجر نے بھی گرنا تھا, بشرا بی بی نے بھی گرنا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ پنجاب کا جو گینگ تھا اس نے گرنا ہی گرنا تھا. تو لہٰذا نتیجہ یہ ہوا کہ گوگی کو جب پتہ چلا کہ اب جناب احسن اپنا اس بزدارہ جو ہے اپنا وہ بن گیا ہے, میرا دل تو بڑا کرتا ہے انیک ناجی صاحب کی طرح کہوں وہ بزداریا, ٹھیک ہے, لیکن نہیں چلے یہ انیک بھائی کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں. بزدار صاحب ہلے تو اس کے فوراً بعد گوگی نے وہاں سے ان کو بتایا گیا کہ جناب آپ پاکستان میں وانٹڈ ہیں یو اے ای کی حکومت کی طرف سے, حکام کی طرف سے, تو آپ اتنے عرصے کے اندر یا تو چھوڑ دیں ورنہ ہم پکڑ کے آپ کو پاکستان واپس بھجوا دیں گے. تو وہ اس نے وہاں سے فلائٹ لی, اور ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ جزائر مالٹا چلی گئی. اور مالٹا اگر آپ گوگل میپ کے اوپر جا کے دیکھیں تو اٹلی سے کچھ دور سمندر ہے, اس کے چاروں طرف ایک جزیرہ ہے, اور وہ ایک آف شور ہیون ہے. وہ آف شور جزیرہ ہے جہاں پہ لوگ اپنی انلیگل ٹیکس ایویڈڈ منی لے کے آتے ہیں, انویسٹ کرتے ہیں. وہ اسے یورپین یونین کا شنجن ممالک کا پاسپورٹ دیتا ہے, وہ $1 ہو تو وہ پاسپورٹ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کے 3 ارب روپیہ. پچھلے دنوں احمد نورانی صاحب نے ایک خبر کی تھی, اور وہ خبر ان کی ویب سائٹ فیکٹ فوکس کے اوپر پڑی ہوئی ہے. اس خبر کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح جو ہے وہ سابق سپہ سالار کے جو سمدھی ہیں جناب, میں سر ان کو کوٹ کر رہا ہوں, صابر مٹھو صاحب جو ہیں انہوں نے وہاں پہ پیسہ لگا کے, اور میرا مطلب ہے کہ ہاں ظاہر جس نے وہاں پہ پیسہ لگایا ہوگا تو اگر پاسپورٹ ملتا ہوگا تو لے لیا ہوگا نا اس نے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہے, میں بار بار تذکرہ کرتا رہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں میری اطلاع کے مطابق ایک مالٹا سکینڈل ہے, اس کی فائل بھی پڑی ہوئی ہے, بند ہے ابھی تک فی الحال فائل وہ, لیکن کچھ ماہ ایسے بھی گزرے گزشتہ 3-4 سالوں کے اندر 5 سالوں کے اندر جب دھڑا دھڑ مالٹا سے پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنا شروع ہو گئی, اور یہاں پہ آ کے پراپرٹیز کے اندر اور مختلف آئل کے معاملات کے اندر انویسٹ ہونا شروع ہو گئی تھی. تو وہ ان ایون موومنٹ ہوئی تھی. جیسے ہی ایک صاحب جو تھے وہ اپنے عہدے سے ہٹے ہیں تو اس کے بعد وہ انویسٹمنٹ آنا بند ہو گئی ہے, ساتھ میں فائل بھی بند ہو گئی ہے. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ وہ جس طرح مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو بینچ میں بٹھا کے عمر عطا بندیال صاحب نے خاموش پیغام دیا تھا, اسی طرح جنرل سید حافظ عاصم منیر شاہ صاحب نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو اپنے سیدھے ہاتھ بٹھا کے بھی خاموش پیغام دیا. تو وہ خاموش پیغام سمجھ لیا گیا اور فائل بند کر دی گئی. ٹھیک ہے, وہ خاموش پیغام ریسیو ہو گیا, فائل بند ہو گئی. تو سچ بول دینا چاہیے نا, جو کم از کم آپ کو نظر آ رہا ہو تو وہ بول دینا چاہیے. تو خیر اینی ہاؤ, اب جناب وہ جزائر المالٹا کے ساتھ پاکستان کے سفارتی تعلق نہیں. مالٹا کی ایک اور بھی خصوصیت ہے, ہمارے بزرگوں نے جو انگریز کے خلاف جد و جہد کی تھی, ٹھیک ہے, وہ اپنا آستانوں کے اندر اور حجروں کے اندر اور خانقاہوں کے اندر چھپ کے اللہ نہیں کیا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے, ہمارے بزرگوں نے انگریز کے سامنے کھڑے ہو کے اس کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کے بات کی تھی.
جو زبان وہ سمجھتا تھا اسی زبان میں بات کی تھی، پھر اس کی قیمت بھی ادا کی تھی۔ ان میں سے کچھ بزرگ جو تھے وہ ان کو جزیرہ مالٹا میں بھی جلا وطن کیا گیا تھا۔ جزائر انڈیمان کالا پانی تو مشہور معروف ہے، لیکن ان کو وہاں پہ بھیج دیا جاتا تھا۔ تو مالٹا کا اسیران مالٹا جو ہیں وہاں سے ایک بڑی کتاب ہے، میرا خیال عبد الماجد دریا بادی صاحب کے، تو اگر کبھی موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا۔ آپ کو یہ جو ہے اپنا نیلسن منڈیلا کی سٹوری جو ہے اس سے زیادہ نہیں تو اس سے کم بھی نہیں لگے گی، مطلب بڑی کمال کی وہ کتاب ہے۔ تو نیلسن منڈیلا کو ہم نے اس لیے ذرا اٹھا لیا نا کہ انگریزی میں لکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ورنہ اسیران مالٹا بھی چھوٹی کتاب نہیں ہے پڑھنے کے لائق۔ اینی ہو، تو وہ جناب مالٹا تو ہم نے اس وجہ سے سنا ہوا تھا، لیکن اب وہ ایک سیف ہیون بن گئی ہوئی ہے، اٹلی کے پاس وہ واقع ہے، اور اٹلی کے جو مطلب کہ اٹلی کے جزیرے سے ہی وہ اپروچ کر سکتی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اپروچ کیا انہوں نے، جب کہ ان کا ایک صاحبزادہ امریکی نیشنل بھی ہے، ایک صاحبزادہ یا بچہ کہہ لیں، کیونکہ وہ جب پیدا ہونے والا تھا تو موصوف فرح خان، فرح گوگی یا فرح جمیل گجر جو ہیں وہ امریکہ چلی گئی تھی، تو جو امریکہ کی سرزمین پہ پیدا ہو جاتا ہے اس کی امریکن نیشنلٹی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ 35 لاکھ افغان مہاجرین پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، ہم ان کو یہ نیشنلٹی دینے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، تم نادرا کے افسروں کو رشوت دو، ان کو امیر کرو اور ان کے ذریعے انلیگل پاکستان کی نیشنلٹی لے لو، ہم نے این بلاک تم کو نہیں دینی۔ لیکن وہاں پہ جو پیدا ہو جائے اس کو وہ نیشنلٹی دے دیتے ہیں، تو وہ انہوں نے ان کو نیشنلٹی دے دی ہوئی تھی۔ اب ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ سمیت کم از کم 3 جگہوں کے اوپر سیاسی پناہ کے لیے اپلائی کیا، اور جس دن انہیں خبر آ گئی، وکیل نے بتا دیا، تینوں وکلا نے یا جو بھی وکلا کی ٹیم ہوگی کہ نہیں آپ کا کام نہیں بن رہا، یا امکان ہے کہ آپ کی درخواست جو ہے وہ مسترد ہو جائے گی، جب انہیں تسلی ہو گئی کہ درخواست مسترد ہو جائے گی تو پھر انہوں نے پاکستان کی ایمبیسی سے رابطہ کیا اور کہا کہ جی ہم بیان دینا چاہتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ بھاگ کے جو ہیں وہ کسی ملک میں بھی جا سکتے تھے، نہیں جا سکتے تھے بھائی جان۔ یہ جو اسکینڈینیویا کے ممالک ہیں یا دوسرے ویسٹرن کنٹریز ہیں، اگر آپ قتل کر کے بھاگے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ جی کوئی بات نہیں، لیکن اگر پتہ چلے کہ آپ نے کہیں منی لانڈرنگ کی کوشش کی اور آپ کسی ایسے جرم میں ہیں جس میں آپ نے موجودہ دنیا کو گورن کرنے والے مالیاتی نظام، یعنی کہ سونے کے بچھڑے کی دم مروڑی ہے یا کوشش کی ہے، تو وہ آپ کی نسلیں اڑا کے رکھ دیں گے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس پہ ایک دوست جو تھے انہوں نے سوال کیا کہ اچھا تو یہ میر محمد علی خان جو وہاں پہ فراڈ کر کے بھاگا ہوا ہے امریکہ سے پاکستان، اور یہ اعظم سواتی جو فراڈ کر کے آیا، باقی 3 کا نام میں نے نہیں بتانا کیونکہ ان کے ساتھ میرے پیشہ ورانہ تعلقات ہیں، کو 5 ایک لوگوں کو تو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جو امریکہ کے اندر ایک بڑا مالیاتی فراڈ کر کے بھاگے اور پاکستان آئے ہیں۔ تو اگر امریکہ اتنا ہی سینسٹیو ہے کہ چائنا کا ایک جوڑے نے نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کے اندر فراڈ کیا تھا اور وہ بھاگ گیا تھا، تو چائنا اور امریکہ کے تعلقات دیکھیں آپ آج کل اس صورت کے اندر بھی چائنا نے دور دراز پنڈ کے اوپر جا کے توڑی والے پنڈ میں اندر کے اندر توڑی والے کمرے میں چھپے ہوئے تھے، وہاں سے برآمد کر کے چینی حکومت نے ان کے حوالے کیا تھا کہ یہ آپ کے ملزم ہے، ٹھیک ہے۔ تو امریکہ کی آپ اگریشن دیکھیں، تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ بنیادی طور پہ ہمارے لیے اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے ہاں سے جہاں سے جو لوٹ مار کر کے ہم کوئی بھی مالیاتی مجرم پاکستان سے اگر امریکہ چلا جائے اور یا امریکہ سے پاکستان آ جائے، دونوں ممالک کے درمیان کوئی ایسا معاہدہ موجود نہیں ہے کہ ہم اس کو ریپیٹریٹ کا کہہ سکیں، اور پاکستان کے اندر جو مسلسل حکومتیں رہی ہیں انہوں نے اس طرح کا معاہدہ نہیں ہونے دیا، اور اسی لیے وہاں پہ فراڈ کر کے فراڈیے جو ہیں وہ پاکستان میں آ کے جنت میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ منگلا کے گرد، بلوکی کے گرد، تربیلا کے گرد بڑے بڑے فارم ہاؤسز بنا لیتے ہیں اور فل عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اتنا لوٹ کے لے آئے ہوتے ہیں۔ کئی بینک ان کی وجہ سے چل رہے ہوتے ہیں، کئی برانچز پوری کی پوری ان کی وجہ سے چل رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ جو ہے میرا مطلب ہے کہ وہ اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان سے بھی تو کوئی پیسے لوٹ کے وہاں پہ گئے تھے نا، گئے ہوئے ہیں نا، 100 کمپنیاں پاپا جان پیزے کی ایسے ہی کھلتی ہیں۔ مطلب کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، کہنے والے کہتے ہیں کہ عاصم باجوہ صاحب فرنٹ مین ہیں، پیچھے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ تو اتنے لوگوں کا کامن ویلتھ جو ہے وہ میرا مطلب ہے کل کو کوئی خر دماغ آ جاتا ہے، کسی نواز شریف کا دماغ گھوم جاتا ہے، وہ کہتا ہے اوے انے پیسے لٹ کے لے گیا، انہوں واپس لے کے آؤ،
تو امریکہ کہے گا تھوڑے تو ساڈا معاہدہ ہی کوئی نہیں ہے. ہم کیس ٹو کیس ڈسکس کر سکتے ہیں. امریکن پچھلے دنوں ایک بندے کو لے کے گئے تھے پاکستان سے پکڑ کے, وہ انہوں نے باقاعدہ ریکویسٹ کی تھی انٹرنیشنل فورمز کے ذریعے, اور وہ بڑا پروسیجر ہوا تھا اور عدالتیں چڑھنا پڑا تھا, پاکستان کی عدالتوں میں چڑھنا پڑا تھا. پھر پاکستان کی عدالت نے اجازت دی تھی, بائی دا وے جس جج نے اجازت دی تھی وہ آپ امریکن نیشنل لے چکے ہیں, مطلب بچے اس کے پورے کوالیفائی کر چکے ہوئے تھے اور ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں بھی ہوتی چلے جانا سے جس نے اجازت دی تھی, لیکن باقاعدہ عدالتی پروسیجر مکمل ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو بہرحال جی یہ اب صورتحال یہ ہے کہ موصوفہ کو جب موصوف جوڑے کو جب ہو گیا, ویسے مجھے اس بات پہ بڑی حیرت ہوئی کہ جب ان کا بیٹا امریکن نیشنل ہے تو وہاں پہ اس کو وزٹ کرنے چلے جاتے, اور وزٹ کرنے جاتے تو وہاں پہ جا کے عرضی ڈال دیتے. ہو سکتا ہے ان کو ایڈوائزر نہ ٹھیک ملے ہوں. آئندہ احسن جمیل گجر صاحب جو ہیں ان کو چاہیے کہ خاکسار کو ایڈوائزر رکھیں تاکہ آپ کو بر وقت صحیح ایڈوائزز دے سکیں, یا پھر ہمارا دادا پوتا شو دیکھا کریں جس میں ہم اس طرح کے ایڈوائزز کر دیتے ہیں. تو واپسی پائے نا اس گلوں ہو رہی ہے, وعدہ مفہوا اس گلوں بان رہے ہیں کہ کسی ہور ملک نے انہوں دا پار چلن تو انکار کر دیتا. ٹھیک ہے, ان کو افورڈ کرنے سے انکار ہو گیا, اس لیے وہ واپس بھی آئیں گے, گواہی بھی دیں گے اور رابطے بھی کر رہے ہیں. بڑی انفارمیشن تھی, میں نے کہا آپ تک پہنچا دوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.